اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترحاب عربی ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ترحاب عربی ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر فی الحال یروشلم، غزہ اور فلسطین کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، 3 یرغمالیوں کے بدلے مجاہدین نے، حماس نے جو اسرائیلیوں کو قید کیا تھا، ان 3 یرغمالیوں کے بدلے اسرائیلی جیلوں سے 90 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے، الحمدللہ۔ غزہ میں سیز فائر کے بعد جنگ بندی کے ایگریمنٹ کے معاہدے کے تحت اسرائیل اور حماس نے یرغمالیوں اور قیدیوں کا پہلا تبادلہ مکمل کر لیا ہے۔ پہلی قسط میں ادھر سے اسرائیل کے 3 قیدی تو ادھر سے 90 فلسطینی قیدی الحمدللہ رہا ہوئے ہیں۔ یہ تمام حالات اس وقت آ رہے غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جو بھی جنگ بندی کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں۔ میں نے گزشتہ کل بھی بتایا تھا کہ حالانکہ اسرائیل نے کہیں نہ کہیں خلاف ورزی کی ہے، اور پرسوں بھی اسرائیل نے اپنے آتنکواد کا ثبوت دیتے ہوئے معاہدہ ہونے کے باوجود بھی بمباری کی، جس میں نے بتایا تھا کہ 30 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 50 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن خیر، یہ پہلا جو معاہدہ تھا قیدیوں کے تبادلے کا، تو 3 اسرائیلیوں کے بدلے 90 فلسطینی قیدی الحمدللہ رہا ہوئے ہیں۔ اور اسکرین پر جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک پترکار ہے، یہ ایک جرنلسٹ لیڈی خاتون ہے جو بڑی جرات، بڑی بے باکی کے ساتھ الحمدللہ ساری خبروں کو کوریج دیتی تھی۔ اس کی 2 سال کی بچی تھی، لیکن اسے بھی اسرائیلی قیدیوں نے، آتنکوادیوں نے اٹھا لیا تھا۔ 1 سال کے بعد یہ رہا ہوئی ہے، اور جب یہ اس کی 1 سال کے بعد بچی ملی ہے، بچی 3 سال کی ہو گئی ہے۔ جس طریقے سے گلے لگا کر اس کا شوہر اور بچی رو رہی ہے، یہ منظر دیکھ کر سب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن جیت الحمدللہ حق کی ہی ہوئی ہے۔ قرآن مقدس نے صاف طور سے کہا ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اور پھر یہ جو مقابلہ تھا 2 حکومت یا 2 بڑی طاقتوں کا نہیں، بلکہ ایک سپر پاور آتنکوادی اور ایک مظلوم کمزور ترین نہتا اتنا سا علاقہ غزہ، مگر 17 مہینوں تک ان کی جرات کو سلام، ان کی بے باکی کو سلام، کہ دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور آتنکوادی اور جس کا باپ بھی سپر پاور ہے، اس سے یہ مقابلہ کرتے رہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر، جی ہاں، امریکہ کے پریزیڈنٹ
اب جو بنے ہیں الیکشن جنہوں نے جیتا ہے، میں نے پوری کہانی ان کی بتائی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے جہنم بنا دینے کی دھمکی دی تھی، رب العالمین نے اسی دن رات کو بتا دیا کہ جہنم کسے کہا جاتا ہے، اور اپنی قدرت کا پاور اور دکھایا اور بتایا کہ جہنم بھی میرے ہاتھ میں ہے، جنت بھی میرے ہاتھ میں ہے، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے. اب خیر اللہ کرتے کرتے کسی طریقے سے حلف برداری شپت کا پروگرام ڈونلڈ ٹرمپ کا گزشتہ کل پورا ہو گیا. نیشنل نیوز میں میں نے آپ کو بتایا، اور یہ انٹرنیشنل نیوز میں بھی میں کہہ رہا ہوں تاکہ پھر دنیا تک کے یہ پیغام پہنچے کہ ٹرمپ نے میرے لاڈلے وزیر اعظم نریندر مودی کی بے عزتی کی ہے، اور ان سے بھی بڑا امبانی کو بنا دیا ہے، امبانی پریوار کو بنا دیا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی سوشل میڈیا پر کمنٹس کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کی سوچ بھی صحیح ہے، کیونکہ حضرت مودی جی جب وہاں گئے تھے ان کے پرچار کے لیے تو اپنی نحوست اپنی پنوتی وہاں پر چھوڑ کر آئے تھے، اس بار ٹرمپ ہار گیا تھا. تو خیر ٹرمپ کی شپت کا پروگرام ہو چکا ہے اور بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا، لیکن اتنا بڑا جمہوری ملک کا اتنا بڑا وزیر اعظم جو تیسری مرتبہ کرسی پر بیٹھا ہے، ظاہر بات ہے ہمارے وزیر اعظم ہے تو غصہ تو ٹرمپ پر آ رہا ہے. ناظرین تیسری بڑی خبر پھر اسرائیل کے آتنکوادی پی ایم بنجامن نیتن یاہو کو لے کر آ رہی ہے. جی ہاں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نیتن یاہو وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. امریکہ بھی 20-22 سال تک کے افغانستان کی وادیوں میں رہا، لیکن سوکھی ٹکڑی کھانے والے اور سوکھی روٹیاں کھانے والوں نے 20 سال کے بعد دنیا کے سپر پاور کو بھاگنے پر، دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کیا، اور 20 سال رہنے کے بعد بھی امریکہ کے ہاتھ میں جھنجھنا آیا تھا. اب یہاں پر بھی آئے نیتن یاہو اپنے پورے سپر پاور باپ کے گھمنڈ پر، لیکن خدا کا شکر ہے کہ پھر وہی نہتے مظلومین کو اللہ نے فتح نصیب کی. اور پرسوں کا جملہ مجھے آپ کو یاد ہوگا، میں نے پرسوں کا جملہ کہا تھا کہ 17 مہینوں تک کے یہ نہتے لڑتے رہے، اور ان کے لیے جو لوگ لڑتے رہے، کبھی ان نہتوں نے اپنے قائدوں کو، اپنے لیڈروں کو، اپنے رہنماؤں کو برا بھلا نہیں کہا کہ تم بھی مر رہے ہو اور ہم کو بھی مروا رہے ہو، بلکہ نہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کی، ان کا ساتھ بھی دیا اور اپنے قائدوں پر بھروسہ بھی کیا. آج الحمدللہ غزہ سے جس طریقے سے نیتن یاہو اور اس کی فوج نکل رہی ہے وہ دیکھ کر ظاہر بات ہے کہ خوشی بھی ہو رہی ہے، اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ غزہ سے حماس کے خاتمے میں، کیونکہ ارادہ تھا حماس کو ختم کرنے کا، لیکن غزہ سے حماس کے خاتمے میں ناکامی نے نیتن یاہو کو برا پھنسا دیا ہے. ناظرین آخری بڑی خبر اس وقت ملک کے شام کے حالات کو لے کر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ملک شام میں بھی ایک تھا ہٹلر، ایک تھا درندہ بشار الاسد. جی ہاں، جب جنتا جاگتی ہے نا تو پھر حالات پورے بدل جاتے ہیں. بشار الاسد کو بھی اپنی اور اپنی پوری فیملی کی جان بچا کر بالکل وہاں سے بھاگنا پڑا، فرار ہونا پڑا، اور تختہ الٹ گیا. خیر شام کے حالات سارے آپ کے سامنے، لیکن ابھی فی الحال خبر آ رہی ہے کہ شمالی شام میں متحارب جو گروہ ہے آپس میں جو لڑ رہے ہیں، ان کی جھڑپوں کے درمیان ڈرون حملے میں 8 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے. حالانکہ ایک اچھی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات اور مملکت سعودی عربیہ ان تمام نے باقاعدہ جو ایک کانفرنس لی، اس کانفرنس میں ملک کے شام کی حفاظت، تحفظ اور باقاعدہ اس مقدس سرزمین کی حفاظت کے لیے بھی انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور ملک کے شام میں کسی بھی قسم کا آتنک برداشت نہیں کیا جائے گا، ایسا بیان متحدہ عرب امارات کا اور مملکت سعودی عربیہ کا آیا ہے. میں اچھے بیان کی باقاعدہ تعریف بھی کرتا ہوں، اور کبھی کبھی صاف طور سے یہ بھی کہتا ہوں، مملکت اسلامیہ کے خلاف بھی بولتا ہوں. متحدہ عرب امارات اور اسلامی ملک جو بے غیرت اور بے شرمی سے خاموش رہتے ہیں، فلسطین اور غزہ پر جب بیٹھے تو میں اس کے خلاف بھی بولتا ہوں. لیکن آج اتنا بیان تو آیا ہے متحدہ عرب امارات کا اور مملکت سعودی عربیہ کا، میں اس کا ویلکم کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ تمام اہل ایمان کی اور تمام اسلامی ملکوں کی ہر طرح سے حفاظت کی جائے.
دوستوں میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی و مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ